معزز علماء بالغار، قابل قدر بڑے بزرگوں، ہم عمر دوستوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم، وآمنت برب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن۔ یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل خا شہزادہ گلگون قبا امداد کن۔ غوث اعظم ببنے بے سر و ساما، مدد قبلہ دین، مدد کعبہ و ایمان، مدد بجیتاب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکست را تو کشتی، بے حق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریم نعرے یا غوث اعظم می صنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می صنم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت پاک کو میں نے اپنا موضوع سخن بنایا ہے، اس کی روشنی میں کچھ عرض کرنے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ اپنی وہ ساری کائنات کے مرکز عقیدت، نبی الحرمین امام القبلتین جد الحسن والحسین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی وقار میں درود پاک کا نذرانہ بانداد غلامانہ پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر لیجئے۔ پڑھیے بابا نے بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعبود والکرم بارک وصلو علیہ، سلام و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا یہ عظیم الشان جلسہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت آبروئے خطابت حضرت علامہ مولانا عبدالغفور صاحب نعیمی مدد اللہ العالی والنورانی کی سرپرستی میں اپنی کامیابی کی منزلوں کو طے کر رہا ہے۔ مجھ سے بیشتر ایک ولولہ انگیز خطاب
حضرت مولانا احمد رضا خان رضوی سلمہ نے آپ کے سامنے کیا، اور وہ یہ عرض کر رہے تھے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی نہیں، بے شک بے شک، اور یہ حقیقت بھی ہے، مچل کے کہو سبحان اللہ۔ آج کی یہ رات وہ عظیم رات ہے کہ جس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ وہ رات ہے کہ جب اس رات کا اختتام ہوا رات ختم ہو رہی تھی اور دن شروع ہونا چاہ رہا تھا، اس رات کے اور اس دن کے، رات کے اختتام اور دن کے شروعات کے درمیان کا جو وقت ہے سبحان اللہ، جسے صبح صادق کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، یہ وہ وقت ہے کہ اس کا مقابلہ دن اور رات کے تمام اوقات سے اگر کیا جائے یہ تمام اوقات اس وقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بے شک بے شک، کیوں؟ اس لیے کہ یہ صبح صادق کی جو گھڑی ہے، صبح صادق کا جو وقت ہے، اللہ کے محبوب کی آمد کا وقت ہے۔ سبحان اللہ، ایسا پاکیزہ وقت، ایسا بابرکت وقت کہ اس کی پاکیزگی اور اس کی برکتوں پر جب امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی نگاہ پڑی تو آپ نے دنیا کے سامنے اس سہانی گھڑی کا یوں ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، سبحان اللہ، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات گرامی وقار، آج اپنے گھروں کو آپ چھوڑ کر کے یہاں تشریف لائے۔ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ نماز عشاء کے بعد لوگ خورد و نوش سے فارغ ہو کر اپنے گھروں میں آرام کرتے ہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ آپ اپنے آرام کو چھوڑ کر مسجد میں آئے ہوئے۔ میں نے پوچھا آپ ایسا کیوں کیے؟ تو آپ کے دلوں سے یہ جواب ملے گا کہ ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ جس نبی کے صدقے میں اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمایا، جس نبی کے صدقے اللہ نے ہمیں آل اولاد عطا کیے، جس نبی کے صدقے اللہ نے ہمیں یہ تمام منصب، تمام مراتب عطا کیے، وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ میلاد پاک کی محفل سجی ہے، اس محفل میں ہم کیوں نہ آئیں؟ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، یہ حقیقت ہے کہ ہمیں اور آپ کو جو کچھ ملا ہے
جو کچھ مل رہا ہے اور جو ملنے والا ہے سب پیارے مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے اور میرے نبی بانٹنے والے ہیں۔ امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے۔ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، اور ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ اور اسی مفہوم کو شہزادہ اعلیٰ حضرت شبیہ غوث اعظم حضور مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے اپنے کلام میں یوں بیان کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام کھاتے ہیں تیرے در کا، واہ واہ واہ، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ کے شعر کو آپ نگاہوں میں رکھیں، شبیہ غوث اعظم حضور مفتی اعظم علیہ رحمۃ اللہ کے شعر کو بھی آپ نگاہ میں رکھیں، اور ان دونوں بزرگوں کے اشعار کو نظر میں رکھ کر کے دیکھیں۔ اسی خاندان کے چشم و چراغ نبی رہے اعلیٰ حضرت میرے پیر و مرشد حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمۃ اللہ نے اپنے بزرگوں کے اسی نہج پہ یوں ارشاد فرمایا، لکھتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، ہری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، ہری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور کی آمد، سرکار کی آمد، نور کی آمد۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ حضرات، سرکار کی آمد سے پہلے، حضور کی میلاد سے پہلے دنیا میں کیا تھا، اور میلاد سرکار کی کیوں ہوئی، ان دونوں باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں، اور اچھے رضا پیارے رضا ہم سب کے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ کا شعر دیکھیں، ان دونوں سوالات کے جواب امام اہل سنت کے اس شعر میں ملتے ہوئے نظر آئے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا، بے شک بے شک، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ حق ہے حق ہے، یعنی سرکار کی میلاد نہ ہوتی، حضور تشریف نہ لاتے، سرکار کی پیدائش اگر نہ ہوتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو کچھ ہوا ہے سب مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، بے شک بے شک، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، بے شک، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میرے پیارے، میرے نبی کائنات کی جان ہے، جان عالمین ہے، سبحان اللہ، جان عالمین ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جان عالمین ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے جب چاہا
اپنی ربوبیت کا اعلان کرانا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے باپ نسل انسانی کے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تخلیق فرمائی. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور وہاں سے انسانیت کی شروعات ہو رہی ہے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت عطا کیا اور پھر اس کے بعد یہ کے بعد دیگرے 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے رہے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، ہر آنے والا اپنے اپنے دور میں آتا رہا اور نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا ذکر جمیل کرتا رہا. سب دنیا میں آتے رہے، مصطفیٰ کے آنے کا تذکرہ کرتے رہے، یہاں تک کہ سب سے اخیر میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے بھی انبیاء سابقین کی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا ذکر جمیل کیا. جب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام زندہ آسمان پہ اٹھا لیا گیا تو آپ کے زندہ آسمان پہ اٹھا لیے جانے کے بعد تقریباً 571 برس کا زمانہ ایسا گزرا ہے کہ اس وقت روئے زمین پر بظاہر کوئی نبی و رسول تشریف فرما نہ تھے. لوگوں کے حالات ایسے تھے کہ جس کو جو سمجھ میں آ رہا تھا لوگ کر رہے تھے. کوئی چاند و سورج کو معبود سمجھ رہا تھا، کوئی دریا کے سامنے سر جھکا رہا تھا، کوئی درخت کے سامنے ماتھا ٹیک رہا تھا، بھیڑ اور بھالو کو لوگ سجدے کر رہے تھے، ہاتھ سے تراشے ہوئے مجسمے کے سامنے لوگ سر و سجود ہو رہے تھے. غرض یہ ہے کہ لوگوں کے عقائد و نظریات الگ الگ دیکھنے کو مل رہے تھے. انسانوں کے حالات ایسے، ان کے کیریکٹر اتنے مجروح ہو چکے تھے کہ لوگ بچیوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تو لوگ اسے گھر سے بے گھر کر دیا کرتے. اسے معاشرے میں رہنے کا حق نہیں دیا جاتا کہ یہ بیوہ ہے، یہ منحوس ہے، اس کے چہرے پہ اگر نظر پڑے گی تو ہمارا دن بھر کا کام کاج بگڑ جائے گا، یہ سمجھ کر اسے معاشرے سے نکال دیا جاتا تھا. اگر کوئی بچہ یتیم ہوتا تو لوگ اس کے مال و اسباب کو بے دردی سے چھین لیتے اور اسے گھر سے بے گھر کر دیا کرتے تھے. ہر امیر غریب کو ستا رہا تھا، ہر بڑا چھوٹے کو ستانے میں فخر محسوس کر رہا تھا. میرے پیارے، اس طریقے سے ہر چہار جانب ظلم ہی ظلم ہو رہے تھے. ہر طرف لوگوں کو ستایا جا رہا تھا. آہو بکا کی صدائیں ہر طرف سے بلند ہو رہی تھی. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، شیطان اپنی شیطانیت کے جال میں انسانوں کو اس قدر جکڑ لیا تھا کہ انسانیت سسک رہی تھی، آدمیت دم توڑ رہی تھی. انسان تو تھے لیکن انسانیت کا لباس اتار چکے تھے. آدمی تھے لیکن آدمیت کا جنازہ نکل رہا تھا. اللہ اکبر. اس طریقے سے جب بے حیائیاں عام ہونے لگی، برائیاں عام ہونے لگی، تو ایسے ماحول میں ہر چہار جانب سے ہر ایک مظلوم ایک صدا بلند کر رہے تھے. ہر ایک ستائے ہوئے لوگ رب کی بارگاہ میں یہ فریاد کر رہے تھے، اے پروردگار عالم، یہ ظلم کب تک چلتا رہے گا؟ لوگوں کو کب تک ستایا جاتا رہے گا؟ یتیموں کو کب تک رولایا جاتا رہے گا؟ ننھی بچیاں کب تک دفن ہوتی رہیں گی؟ بیواؤں کو کب تک گھر سے بے گھر کیا جاتا رہے گا؟ یتیموں کے مال و اسباب پر کب تک ناحق قبضہ جمایا جاتا رہے گا؟ کب تک یہ ظلم کیا جاتا رہے گا؟ اللہ اللہ. پروردگار عالم، اے کائنات بنانے والے، اے زمین کا فرش بچھانے والے، اے آسمان کا شامیانہ لگانے والے، اے چاند و سورج کو پیدا کر کے دنیا کو روشنی عطا کرنے
یہ ظلم کا خاتمہ کر دے، اس ظلم کو ہمیشہ کے لیے دور کر دے۔ پروردگار عالم اب ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، اب برداشت نہیں کیا جا رہا ہے۔ ننھی بچیاں فریاد کر رہی ہیں، بیوائیں آہو بکا کر رہی ہیں، یتیم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے فریاد کر رہے ہیں، غریب آنسو بہا رہے ہیں، مظلوم رب کی بارگاہ میں فریاد کر رہے تھے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، زمانہ گزرتا رہا، لوگ روتے رہے، سسکتے رہے، بلکتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آیا کہ ان سب کی آہیں، ان سب کا رونا، ان سب کا بلکنا، ان سب کی صدائیں لگانا رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے، اے دنیا والو، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب قبیلہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیواؤں آنسو بہانا بند کر دو، یتیموں اب رونا بند کر دو، اے ننھی بچیاں اب تمہیں دفن نہیں کیا جائے گا، اے غریبوں اب تجھے کوئی ستانے کے لیے آگے نہیں بڑھے گا۔ سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ اے پروردگار عالم، وہ کون ہوگا جو ہم سب کو انصاف دلائے گا، ہم سب کو بھی ایک صف میں لا کر کے کھڑا کر دے گا، ہم سب کو بھی برابری اور مساوی کا حق ادا کرے گا؟ رب کی رحمت نے آواز دیا تھا، میرے محبوب کی آمد ہونے والی ہے، جانے عالمین دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، وجہ کائنات کی آمد ہونے والی ہے، مزمل و مدثر دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، طٰہٰ و یاسین کی آمد ہونے والی ہے، آمنہ کے لال دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، عبداللہ کے لحظے جگر کی تشریف آوری ہونے والی ہے، مصطفیٰ جانے رحمت آنے والے ہیں، شمع بدر ہدایت کی آمد ہونے والی ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہو رہی ہے، اس شان کے ساتھ تشریف لائے کہ جیسے ہی جان عالمین کی آمد ہوتی ہے، اللہ اکبر، روایت میں آیا ہے کہ انسان کو انسان کائنات کا ذرہ ذرہ خوشیاں منا رہا تھا، کائنات کا چپا چپا خوشیاں منا رہا ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، یہاں تک کہ جنگل کے جانور خوش ہو گئے اور مشرق کے جانور دوڑتے ہوئے مغرب کی طرف چلے گئے اور مغرب کے جانور دوڑنے لگے مشرق کی طرف۔ جب یہ دونوں جانور، مشرق اور مغرب کے جانور دوڑتے ہوئے جب ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور ایک دوسرے کا جب سامنا ہوتا ہے تو مشرق کے جانور نے مغرب کے جانوروں سے کہا اور مغرب کے جانوروں نے مشرق کے جانوروں سے کہا، سنو، مبارک ہو، حضور تشریف لے آئے ہیں، جان عالمین تشریف لے آئے ہیں، وجہ کائنات تشریف لے آئے ہیں، میرے مصطفیٰ کی آمد ہوتی ہے، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، پوری کائنات نبی کی بارگاہ میں بیک زبان ہو کر اس طریقے سے خراج تحسین پیش کر رہے تھے، سلام اے آتشی جنزیر باطل توڑنے والے، سلام اے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے۔ میرے پیارے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی۔ اب دیکھو سرکار کی آمد کے ساتھ ساتھ کیسا انقلاب پیدا ہوا ہے دنیا میں، سبحان اللہ۔ جان عالمین تشریف لائے۔ سرکار کی آمد سے پہلے بیواؤں کو ستایا جا رہا تھا، بیواؤں کو منحوس سمجھا جا رہا تھا، بیواؤں کو معاشرے میں جینے کا حق نہیں دیا جا رہا تھا، لیکن میرے نبی نے بیوہ کے مقام کو کتنا بلند کیا ہے، سبحان اللہ۔ آج دنیا میں لوگ عورتوں کے حقوق کی باتیں کرتے ہیں، عورتوں کے تعلق سے آوازیں اٹھاتے ہیں، طرح طرح کی تحریکیں چلائی جا رہی ہیں، لیکن قسم خدا کی یاد رکھو اے دنیا والوں، سب سے پہلے عورتوں کو جو حقوق ادا کیا ہے وہ آمنہ کے لال نے ادا کیا ہے۔ سب سے پہلے عورتوں کا جو مقام بلند کیا ہے وہ آمنہ کے لال نے بلند کیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، بیواؤں کو لوگ منحوس سمجھ رہے تھے۔ ایسے ماحول میں جس وقت بیوہ کو دیکھنا لوگ گوارا نہیں کرتے تھے، معاشرے میں اسے جینے کا حق نہیں دیا جا رہا تھا، اس کے چہرے پہ دیکھنا لوگ منحوسیت سمجھتے تھے، ایسے ماحول میں
اس بیوہ کو پھر سے سہاگن بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جہاں بیوہ کو معاشرے میں رہنے کا حق نہیں دیا جا رہا تھا، چہرے پہ دیکھنا لوگ اپنے لیے باعث عار سمجھتے تھے، ایسے ماحول میں بیوہ کی زندگی میں پھر سے خوشیوں کا ماحول پیدا کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ایسے ماحول میں میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر پاک 25 سال کی کڑیل جوانی ہے۔ 25 سال کی کڑیل جوانی میں میرے نبی نے 40 سال کی بیوہ خاتون سے نکاح فرمایا۔ زور سے آج اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو جو لوگ صاحب اولاد ہیں، اگر آپ سے میں کہوں کہ ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں ایک نیک خاتون ہے، بڑی پارسا ہے، حسین و جمیل بھی ہے، بیوہ ہو گئی ہے اور 40 سال کی عمر ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے جوان بیٹے کا نکاح اس سے کر دیں، تو آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے بولیے، کوئی اس رشتے کو قبول کرے گا؟ نہیں۔ لوگ کہیں گے مولانا صاحب یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، اس رشتے کے لیے آپ کو ہمارا ہی گھر ملا تھا۔ آج لوگ 40 سال کی خاتون سے نکاح کرنے کو پسند نہیں کرتے، لیکن میرے نبی کی رحمت دیکھو، مصطفیٰ کی عظمت دیکھو، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان رحیمی و کریمی دیکھیے۔ جہاں بیوہ کو لوگ منحوس سمجھ رہے تھے، میرے نبی نے اپنے 25 سال کی کڑیل جوانی میں 40 سال کی بیوہ خاتون کو اپنی نکاح میں قبول فرما کر بیوہ کے مقام کو اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ قیامت تک پیدا ہونے والا ہر مسلمان انہیں ام المومنین کے نام سے یاد کرتا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کی میلاد پاک کی برکت ہے۔ سرکار کی میلاد پاک سے پہلے عورتوں کو منحوس سمجھا جا رہا تھا، لیکن آج میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ میلاد پاک کا صدقہ ہے کہ آج عورتوں کا جو احترام کیا جا رہا ہے یہ میرے نبی کا صدقہ ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں انصاف کا پیغام عطا فرمایا، دنیا میں برابری کا حق لوگوں کو دیا، دنیا میں لوگوں کو انصاف دلوایا۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر انصاف دلوایا، اس قدر انصاف دلوایا کہ جہاں لوگ بیواؤں کو منحوس سمجھ رہے تھے، یتیموں کو گری ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے، میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کے مقام کو کتنا بلند فرمایا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، اگر تم میں سے کوئی کسی یتیم کے سر پہ شفقت و محبت سے اگر ہاتھ پھیر دے، صرف ہاتھ پھیر دے محبت سے، تو جتنے بالوں سے تیرا ہاتھ گزرے گا اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں تمہیں عطا فرمائے گا۔ یتیم کو کھانا کھلانے کا ثواب الگ، اس کی پرورش کرنے کا ثواب الگ، اس کی دیکھ بھالی کرنے کا ثواب الگ، اس کی حفاظت و کفالت کرنے کا ثواب الگ، صرف یتیم کے سر پہ شفقت و محبت سے ہاتھ پھیر دینے کا ثواب جب اتنا ہے تو اسے کھانا کھلانے کا ثواب کتنا ہوگا، اس کی پرورش کرنے کا ثواب کتنا ہوگا، اس کی حفاظت و کفالت کرنے کا ثواب کتنا ہوگا۔ یتیموں کو جو یہ مقام عطا کیا ہے یہ میرے مصطفیٰ نے عطا کیا، یہ میلاد مصطفیٰ کی برکت ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، میں نے اپنی تقریر کی شروعات میں چند باتیں آپ سے کہی تھی کہ سرکار کی میلاد پاک سے پہلے ننھی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اسے جینے کا حق نہیں تھا۔ کوئی آدمی بیٹی کا باپ بن کے زندگی نہیں گزارنا پسند کرتا تھا، لیکن سرکار کی میلاد پاک کی برکت دیکھیے،
سرکار کی آمد ہوئی، کیسا انقلاب آیا ہے، سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میلاد پاک کے بعد سرکار کے جانثار صحابہ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں۔ ایک ننھی سی بچی جس کے بال پراگندہ تھے، جسم پہ پھٹا پرانا لباس، چہرے پہ دھول اور مٹی پڑے تھے، آنکھیں ساون بھادوں کی طرح برس رہی تھی، بچی زاروں قطار رو رہی ہے۔ صحابہ کرام اس بچی کے قریب گئے اور جانے کے بعد اسے گود میں اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگا کر کے صحابہ کرام نے پوچھا، بیٹی تو اتنا رو کیوں رہی ہے؟ تیرے آنسو اس قدر کیوں بہ رہے ہیں؟ ننھی بچی نے جواب دیا، ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ ہمارا کوئی سہارا نہیں، میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، اب ہم کس کے زیر سایہ رہیں؟ کوئی نہیں جو میرے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرے، مجھے اپنے سینے سے لگائے، میرے رہنے سہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ہم یتیم ہیں۔ اتنا کہنا تھا، ان صحابہ کرام کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ صحابہ کرام نے ننھی بچی سے کہا، بیٹی اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ارے یہ پہلے کا معاملہ تھا کہ یتیموں کو بے گھر کیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، بیٹی اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب سب کے سہارا، سب کے سہارا، سب سے بڑے سہارا دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ جان عالمین کی آمد ہو چکی ہے، نبی کی آمد ہو چکی ہے۔ ارے جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے اس کے سہارا آمنا کے لال ہے۔ چلو میرے نبی کی بارگاہ میں چلو، چلو مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلو۔ اس واقعے پہ جب اچھے رضا پیارے رضا ہم سب کے رضا امام محمد رضا کی نظر پڑتی ہے تو یوں گویا ہوتے ہیں، یوں گویا ہوتے ہیں کہ غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ حضرات، اب تک کے یتیم کو بے گھر کیا جا رہا تھا، اب تک کے ننھی بچیاں زندہ دفن کی جا رہی تھی، لیکن حضور کے میلاد پاک کی برکت دیکھیے، صحابہ کرام نے اس یتیم اور بے سہارا بچی کو اپنے گود میں اٹھا لیا اور کہا، چل میں تجھے اپنے نبی کی بارگاہ میں لے سکتا ہوں۔ سرکار کی بارگاہ میں صحابہ کرام اس ننھی بچی کو لے کر کے آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، بچی یتیم ہے، اس کی حفاظت و کفالت کا انتظام فرما دیجیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام سے فرماتے ہیں، سب بیٹھ جاؤ۔ سب لوگ بیٹھ گئے، حضور کھڑے ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا، میرے مقدس صحابہ، آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو اس بچی کو اپنے گھر لے جائے اور اپنی بیٹی کی طرح اس کی حفاظت و کفالت کرے، اس کی پرورش کرے، اس کی دیکھ بھال کرے، اور جب یہ سن بلوغت کو پہنچ جائے تو پھر اس کی کہیں اچھی جگہ دیکھ کر کے اس کا رشتہ کر دے، اس کی شادی بیاہ کر کے اس کو باعزت اپنے گھر سے رخصت کر دے۔ جیسے ہی یہ اعلان حضور نے فرمایا، میرے پیارے دیکھو، میلاد مصطفیٰ سے پہلے یتیم کو لوگ بے سہارا سمجھ رہے تھے، لیکن میلاد مصطفیٰ کی برکت دیکھیے، حضور نے جب اعلان فرمایا ہے تو جتنے لوگ اس محفل میں تھے سب کھڑے ہو گئے، سب کھڑے ہو گئے اور سب ایک دوسرے سے پہل کرنے لگے۔ کوئی کہتا ہے، یا رسول اللہ، اس یتیم بچی کو ہم کو دے دیجیے، کوئی کہہ رہا ہے، سرکار ہمارے حوالے کر دیجیے، کوئی کہہ رہا ہے، حضور ہمارے ساتھ اس کو بھیج دیجیے، کوئی کہہ رہا ہے، میرے آقا اسے ہم وہاں سے اٹھا کے لائے ہیں، ہمارا زیادہ حق بنتا ہے، کوئی کہہ رہا ہے، میرے آقا سب سے پہلے میری نظر اس یتیم بچی پہ پڑی تھی، مجھے عطا فرما دیجیے۔ اللہ اللہ، دیکھو آپ، سرکار کی ایک نگاہ نے کیسا انقلاب برپا کر دیا ہے، خدمت کے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ وہی لوگ جو پہلے اپنے ہاتھوں سے بچیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے، وہی لوگ جو یتیموں کو گھر سے باہر کر رہے تھے، وہی لوگ جو غریبوں کو ستانے میں فخر محسوس کرتے تھے، لیکن مصطفیٰ کی میلاد آپ ہو گئی ہے، جان عالمین دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ میرے نبی کی تعلیمات کا اثر دیکھیے،
کہ اب یتیم کی پرورش کرنے کے لیے لوگ آپس میں پہل کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، مجھے دے دیا جائے، مجھے دے دیا جائے۔ میرے نبی نے ان تمام صحابہ کرام میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا اور ان سے کہا کہ آپ اس بچی کو اپنے گھر لے جائیں۔ وہ اٹھے اور خوشی خوشی اس یتیم بچی کو اپنے گھر لے کے چلے گئے۔ بات ختم ہو گئی تھی، لیکن اسی بیٹھے ہوئے لوگوں میں ایک پہ میرے سرکار کی نگاہ پڑتی۔ جان عالمین کی جب نگاہ پڑی تو دیکھتے کیا ہیں کہ وہ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے سر جھکائے ہوئے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے سر پیٹ رہے ہیں اور زالوں کا دھاپ رو رہے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میرے جان صاحب رو کیوں رہے؟ کیا میرا فیصلہ تجھے قبول نہیں؟ کیا میں نے جو انصاف، جو فیصلہ کیا تیرے مرضی کے خلاف ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ آقا ہیں، ہم غلام ہیں، غلام آقا کے فیصلے کو نہ مانے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب فیصلہ قبول ہے تو رو کیوں رہے ہو؟ تیرے چہرے پہ تو خوشی کے آثار ہونے چاہیے تھی۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، آج کے فیصلے سے نہیں رو رہا ہوں، آج کی اس محفل میں جو حالات و واقعات گزرے ہیں اس سے نہیں رو رہا ہوں حضور، پہلے کی باتیں یاد آ گئی، وہ زمانہ یاد آ گیا ہے، وہ حالات نگاہوں کے سامنے آ گئے ہیں۔ میرے آقا بات ذرا پرانی ہے، اس وقت کی وہ پرانی باتیں یاد آ گئی ہے۔ حضور جب آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، سرکار بزم میلاد ابھی سجا نہ تھا، میرے آقا آپ کی تشریف آوری نہ ہوئی تھی، وہ حالات میرے نگاہوں کے سامنے آ گئے ہیں، اس لیے رو رہا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں بولو وہ حالات کیسے تھے، کون سی بات تجھے رلا رہی ہے؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، دراصل میرے پاس بھی کئی ایک بچیاں تھیں، میرے آقا وہ زمانہ ایسا تھا، ماحول ایسا تھا، لوگوں کا رواج ایسا بن گیا تھا کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ سپرد خاک کر دیتے تھے۔ میرے آقا میں نے بھی اپنی اس ہاتھوں سے اپنی کئی بیٹیوں کو سپرد خاک کیا، لیکن سب سے زیادہ جو بات مجھے یاد آ رہی ہے وہ یہ کہ ایک مرتبہ بیوی حمل سے تھی اور میں سفر پہ جا رہا تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں سفر پہ روانہ ہو رہا تھا، اپنی شریک حیات کو قریب بلا کر میں نے کہا سن، تیری پیٹ میں جو میری امانت ہے، میں تو سفر پہ جا رہا ہوں، آنے میں تاخیر ہوگی، لیکن جب یہ امانت بچے کی شکل میں تیری گود میں نمودار ہو تو سن لے، میری یہ تاکید ہے اور میرا یہ فیصلہ ہے، اسے حرف آخر سمجھنا، پتھر کی لکیر سمجھنا، جو میں کہہ رہا ہوں اس بات پہ تجھے عمل کرنا ہے۔ بیوی تھڑ تھڑ کانپنے لگی، کہتی ہے میرے سرکار آپ جو کہتے ہیں کہیے، ہم آپ کی باتوں پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شوہر نے کہا سن، اگر بیٹا پیدا ہو تو زندہ رکھنا، اور اگر بیٹی پیدا ہو تو عرب کے دستور کے مطابق اسے زندہ دفن کر دینا۔ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، جاہلیت کا دور تھا، اس زمانے جاہلیت میں نے یہ تاکید کر کے اپنے بیوی کو تنبیہ کر دی اور سفر پہ روانہ ہو گئے۔ دن گزرتے گئے اور وہ گھڑی قریب آ گئی جب بچے کے پیدائش کے آثار نمودار ہوئے۔ گھر میں بچی کی پیدائش ہوئی، بیٹی پیدا ہوئی، ماں یہ چاہ رہی تھی کہ شوہر کے حکم کے مطابق اسے زندہ دفن کر دے، لیکن ماں ہوا کرتی ہے، اسی لیے دنیا میں جتنے رشتے دار ہیں سب کی محبت کو محبت کرتے ہیں اور ماں کی محبت کو ممتا کہتے ہیں۔ یاد رکھنا، دنیا میں جتنے رشتے دار ہیں اس وقت تک تم سے محبت کریں گے
اس وقت تک تمہاری چاہت اس کے دل میں رہے گی جب تک اس کو تم سے کوئی غرض ہو، کوئی وجہ ہو۔ محبت بلا وجہ نہیں ہوتی، محبت وجہ ڈھونڈتی ہے، وجہ ہوگی تو محبت ہوگی، بلا وجہ محبت کوئی کرتا نہیں۔ دنیا میں دو ذات ایسی ہے جسے والدین کہتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں۔ یہ ماں باپ جو محبت کرتے ہیں یہ بلا وجہ محبت کرتے ہیں، بلا وجہ محبت کرتے ہیں، ان کی محبت کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا نہیں، اگر گھر میں 5-6 بچے ہوں، جو سب سے زیادہ ناکام ہوگا ماں اسی سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، ماں نے چاہا اسے دفن کر دے، لیکن ممتا غالب آ گئی، ماں کا پیار جنم اٹھا، ماں نے بیٹی کو دفن نہیں کیا، اس کی پرورش کی۔ بچی رفتہ رفتہ بڑھتی رہی 4-5 سال کے بعد شوہر پردیس سے جب دیس آتا ہے، گھر آیا، اس کے آنے کی اطلاع جب گھر میں ملی تو عورت سہم گئی کہ اب کیا ہوگا؟ وہ تو مجھے تاکید کیا تھا کہ زندہ دفن کر دیں، لیکن ہم نے دفن نہیں کیا، اب کیا ہوگا؟ اس نے پڑوسن سے بات کی، میرا شوہر آنے والا ہے، بچی کو تم اپنے حوالے رکھ لو۔ سیٹنگ ہو گئی، بات چیت طے ہو گئی، عورتیں آپس میں مل گئی، مشورہ مکمل ہو گیا، بچی دوسرے کے آنگن میں ہے۔ شوہر گھر پہ آیا، آتے ہی بیوی سے پوچھا، میں تیری پیٹ میں جو امانت چھوڑ کے گیا تھا کیا ہوا؟ سرتاج، آپ کے حکم کے مطابق بیٹی پیدا ہوئی تھی، میں نے زندہ دفن کر دیا، بہت اچھا کام نہیں کیا۔ بات ختم ہو گئی۔ جب شوہر گھر پہ ہوتا، بچی دوسرے کے آنگن میں ہوتی، جب کام کاج کے لیے باہر نکلتا، بیٹی ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، بیٹی دوڑ کے آتی، ماں کے کلیجے سے لگ جاتی، ماں کے گود میں مچلنے لگتی۔ یہ سلسلہ کچھ دن چلتا رہا۔ ایک دن سوئے اتفاق باپ گھر سے باہر گیا، بچی آ کر کے ماں کی گود میں جیسے ہی مچلنا ابھی شروع ہی کیا تھا، باپ کسی کام سے تب لوٹ آتا ہے، لوٹتے ہی آیا، اب جیسے ہی ماں اور بیٹی پہ اس کی نظر پڑتی ہے، وہ غور سے دیکھنے لگا۔ ننھی بچی کی نگاہ پہلی مرتبہ اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، بچی نے پہلی مرتبہ اپنے باپ کا چہرہ دیکھا تھا۔ بچی کھڑی ہو جاتی ہے، ادب بڑے انداز میں باپ کا استقبال کرتی ہے اور ننھی اداؤں سے باپ کے سامنے اپنے گفتگو کا آغاز کرتی ہے۔ جب وہ بولنا شروع کر دی تو اس آنے والے شخص نے کہا اپنی بیوی سے، یہ کس کی بچی ہے؟ بڑے پیارے انداز میں گفتگو کرتی ہے، اس کے بولنے کا طریقہ بڑا پیارا ہے، یہ بڑی حسین و جمیل ہے، بڑی اچھی بچی ہے، اس کی ادائیں بڑی پیاری ہے۔ عورت نے یہ سمجھا تھا کہ شاید شوہر کے دل میں بچی کی محبت گھر کر گئی ہے، لہذا اس نے راز کھول دیا، میرے سرکار یہ آپ ہی کی لاڈلی ہے، یہ آپ ہی کی شہزادی ہے، یہ آپ کی نور نظر ہے، یہ آپ کی لخت جگر ہے۔ دراصل جو امانت میری پیٹ میں چھوڑ کے آپ گئے تھے وہ لڑکا نہیں لڑکی ہوئی تھی، میں نے اسے پالا تھا، میں نے اسے پوسا تھا، اب دیکھو کتنی بڑی ہو گئی ہے، کتنے پیارے انداز میں گفتگو کر رہی ہے، میں پڑوس کے آنگن میں اسے ڈال دیا تھا۔ اللہ، وہ صحابی رسول کہتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ دور جاہلیت کا تھا، وہ دور بربریت کا تھا، وہ دور ظلم و ستم کا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کا وہ دور تھا میرے آقا۔ جیسے ہی ہم نے سنا کہ میری بیٹی ہے، تیور بدل گئے، حالات بدل گئے، آنکھ سے آنسو کی جگہ خون برسنا، خون بہنا شروع ہو گئے، اور ہم نے گرج کے کہا اپنی بیوی سے، تو نے یہ کیا کیا؟ یہ کل سن شعور کو پہنچی ہے، کل جوان ہوگی، لوگ محلے کے کہیں گے کہ یہ جوان بیٹی کا باپ ہے، لوگ ہمارے گھر رشتہ بھیجیں گے، ہم کسی کے رشتے کو قبول کریں، ہم بیٹی کا باپ بن کے زندگی گزاریں، یہ توہین
ہم سے برداشت نہیں ہوتی، یہ معاشرہ ہمیں جینے نہیں دے گا، بیٹی کا باپ بن کے رہنا ہمیں گوارا نہیں ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے فوراً مکمل تیاری کر لی اور بیٹی کے بال کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد کھینچتا ہوا گھر سے باہر نکل رہا ہے۔ بچی جاتی ہوئی للچائی ہوئی نظروں سے اپنے ماں کو دیکھ رہی ہے، ماں اپنی خاموش زبان سے کھڑی بے بس شوہر کو دیکھ رہی ہے، بچی کو دیکھ رہی ہے، لیکن کچھ کہنے کی سکت و طاقت نہ تھی، فیصلہ لینے کی کوئی ہمت و جرأت نہ تھی۔ ماحول ہی ایسا تھا، رواج ہی ایسا تھا۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، ایک باپ اپنے بیٹی کے بال کو پکڑ کے گھسیٹتا ہوا گھر سے باہر لے کے جا رہا ہے، اور جانے کے بعد ہاتھ کو باندھ دیا اور چٹیل میدان میں پہنچا اور گھوڑا لے کر کودال لے کر گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ بچی رو رو کر کے تھک چکی تھی، آنکھوں سے آنسو سوکھ چکے تھے، دامن گرد آلود ہو چکا تھا، رو رو کر کے بھارت بدھ چکے تھے۔ اب خاموش بیٹھی باپ کو دیکھ رہی ہے، دیکھتے دیکھتے بیٹی ہے، بیٹی کا پیار باپ کے ساتھ کیسا ہوتا ہے وہی جان سکتا ہے جو صاحب اولاد ہوگا۔ بچے ماں باپ سے کتنی محبت کرتے ہیں وہی جان سکتا ہے جو صاحب اولاد ہوگا۔ بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، دیکھتی ہے باپ کھود کھود کر کے گڑھا تھک چکا ہے، دھول مٹی اس کے بدن پہ پڑ رہے ہیں۔ بچی کہتی ہے بابا میرے ہاتھ کو اگر کھول دیتے تو میں اپنے ہاتھ سے آپ کے کھودے ہوئے گڑھے کے مٹی کو نکال دیتی، میرے ہاتھ اگر کھلے ہوتے تو آپ کے کپڑے پہ جو گرد و غبار پڑ رہے ہیں اسے میں اپنے ننھے ہاتھوں سے صاف کر دیتی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس جملے کو سن کر باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا، آنکھ ساون بھادوں کی طرح برس جاتی، لیکن وہ دور ایسا تھا، وہ زمانہ ایسا تھا، ایسی جاہلیت تھی، یہ جملے باپ کے دل پہ کوئی اثر نہ کر سکے۔ بچی کا یہ کہنا باپ کے ارادے کو بدل نہ سکا، باپ اپنا کام کرتا رہا، اور جب گڑھا مکمل ہوا تو اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو پکڑا اور گڑھے میں ڈال دیا۔ مسلمانوں سوچو، آپ کے سینے میں بھی دل ہے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو وہ کیسی کھڑی رہی ہوگی کہ اپنے ہاتھ سے باپ بیٹی کو دفن کر رہا ہے، اور مردے کو نہیں زندہ کو دفن کر رہا ہے۔ بچی کانپنے لگی، بلکنے لگی، رونے لگی، اپنے بچاؤ کا سامان کرنے لگی، لیکن ہاتھ پیر بندھے تھے، ساری کوششیں بیکار ہو گئی، اور دھیرے دھیرے اس کے زور کم ہونے لگے، آواز تیز تھی، مدھم ہونے لگی، اور مٹی جب باپ ڈالنا شروع کیا، ڈالتے ڈالتے جب 2-4 سانسیں بچ گئی تھی تو اس آخری لمحے میں بچی نے کائنات بنانے والے کی طرف رخ کر دیا، چاند و سورج پیدا کرنے والے رب العالمین کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر دیا، آسمان کا شامیانہ بنانے والے اس رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، پروردگار یہ کیسا ظلم ہے، مولا یہ کیا ستم ہے، میرے معبود بیٹی بنا کے دنیا میں تو نے بھیجا، میری کیا غلطی ہے، آج ہمیں زندہ دفن کیا جا رہا ہے، میرے مولا دیکھ یہ کیسی لاچاری اور بے بسی ہے ہماری کہ ہاتھ پیر بندھے ہیں، ہم اپنا بچاؤ بھی کر نہیں سکتے، 2-4 سانسیں باقی ہیں میرے مولا، تیری بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہے ہیں میرے معبود، اب میرے بعد کوئی بچی دنیا میں دفن نہ ہونے پائے، میرے بعد یہ ظلم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، میرے بعد یہ ستم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، پروردگار کسی ایسے کو بھیج دے جو یہ ظلم کا خاتمہ کر دے، یہ ظلم کو مٹا دے، جو زندہ دفن ہونے والی بچیوں کو بچا لے، رب
کی رحمت نے آواز دیا، بچیوں اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جان عالمین کو دنیا میں بھیج رہے ہیں، وجہ کائنات کو دنیا میں بھیج رہے ہیں، یہ جائیں گے، پیدا ہوں گے مکہ کی دھرتی پر اور سارے جہان کے لیے رحمت للعالمین بنتے ہوئے نظر آئے۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آج یتیموں کو پالنے کا جو جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوا ہے یہ میلاد پاک کی برکت ہے، یہ میلاد مصطفیٰ کی برکت ہے۔ میرے بھائیوں، آپ خوش نصیب ہیں کہ جشن عید میلاد النبی کے موقع پر سرکار کی یہ مبارک محفل سجا کر حضور کے میلاد پاک کا ذکر جمیل آپ سن رہے ہیں، لیکن کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس میلاد پاک کے محافل سجانے پہ اعتراض کرتے ہیں، اس موقع پہ جلوس نکالنے پہ اعتراض کرتے ہیں۔ دراصل ایسے لوگ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، حق ہے، حق ہے۔ ایسے لوگ صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، چلتے چلتے میں آپ سے یہ گزارش اور عرض کروں گا، جیسا کہ عزیزم مولانا احمد رضا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پیغام دیا تھا کہ ہم جان عالمین کے میلاد پاک کے جلوس میں شرکت کرتے ہیں، بڑے ادب و احترام کے ساتھ ہمارے طریقے، ہمارے انداز، ہمارے چلنے کا طور طریقہ سب یہ بتائے کہ یہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جشن بہارا کی خوشی میں جلوس ہے اور غلامان مصطفیٰ جا رہے ہیں، سبحان اللہ، غلامان مصطفیٰ جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس جذبے کے ساتھ، اس عقیدت و محبت کے ساتھ جلوس میں آپ شرکت فرمائیں۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، یاد رکھو نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہی جامع ایمان ہے۔ بے شک، بے شک۔ اگر حضور کی محبت نہ رہی تو ایمان ہی نہ رہے گا۔ حضور کی محبت ہی ایمان ہے، حضور کی محبت ہی کیا ہے بولو؟ ایمان ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انشاءاللہ آپ کو احترام کے ساتھ جلوس میں شرکت کریں گے، بولیے انشاءاللہ۔ اور میں نے جو کہا کہ حضور کی محبت ہی ایمان ہے، اس پہ 1-2 منٹ کی بات اور سن لیں تاکہ آپ کو زندگی بھر یہ باتیں کام آئیں انشاءاللہ۔ مچل کے بہت سبحان اللہ۔ ایمان ہے کیا چیز؟ علماء کرام تشریف فرما ہے، آپ علماء کرام سے پوچھیں تو یہ آپ کو بتائیں گے ہوا تصدیق بما جاء نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایمان نام ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکموں کو مان لینے کا۔ بے شک۔ سرکار کے حکموں کو مان لینے کا نام کیا ہے بولو؟ ایمان ہے۔ مثال کے طور پر حضور نے فرمایا کہ قبر میں 3 سوالات ہوں گے۔ جانتے ہیں آپ؟ کبھی دیکھا کسی کی قبر میں؟ دیکھا ہے کسی کی قبر میں جا کر؟ 3 ہوتے ہیں کہ 4 ہوتے ہیں کہ 10 ہوتے ہیں، لیکن مانتے ہو کہ نہیں؟ مانتے ہو نا؟ کیوں مانتے ہو؟ حضور نے کہا اور ہم نے مان لیا، اسی کا نام کیا ہے بولیے؟ ایمان۔ قیامت قائم ہوگی، دیکھا ہے آپ؟ کیوں مانتے ہو؟ حضور نے کہا، ہم نے مان لیا، اسی کا نام کیا ہے بولیے؟ جنت ہے، کبھی دیکھا ہے جنت؟ مانتے ہو کہ نہیں؟ کیوں؟ حضور نے کہا، ہم نے مان لیا، اسی کا نام کیا ہے بولیے؟ جہنم ہے، کبھی دیکھا ہے جہنم؟ مانتے ہو کہ نہیں؟ کیوں مانتے ہو؟ حضور نے کہا، ہم نے مان لیا، اسی کا نام کیا ہے؟ فرشتے ہیں، دیکھا ہے فرشتے کو؟ مانتے ہو کہ نہیں؟ کیوں مانتے ہو؟ حضور نے کہا، ہم نے مان لیا، اسی کا نام کیا ہے بولیے؟ اللہ ایک ہے، دیکھا ہے آپ نے؟ مانتے ہو کہ نہیں؟ کیوں مانتے ہو؟ حضور نے کہا۔
ہم نے مان لیا، اسی کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ خدا کو بغیر دیکھے خدا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے؟ اسی کا ایمان نام ہے۔ کیا نام ہے بولو؟ اسی کا نام ایمان ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور کے حکموں کو ماننے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اور کسی کے حکم ماننے سے پہلے اس حاکم کو ماننا ضروری ہوتا ہے، ارشاد کو ماننے سے پہلے مرشد کو ماننا ضروری ہوتا ہے، حاکم کا ماننا ضروری ہے۔ پتہ یہ چلا کہ حضور کے حکموں کو ماننے کا نام ایمان ہے، تو حکم کو ماننے سے پہلے حضور کو ماننا ضروری ہے، حضور کو ماننا ضروری ہے۔ اور حضور کو کیسا مانا جائے، اس کے تعلق سے امام اہل سنت نے ہمیں پیغام دیا ہے، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے والا وہ والا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ میرے پیارے، اس نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم جلوس نکالتے ہیں۔ ابھی جیسا کہ دلاور صاحب نے اعلان کروایا اور ہمارے قبلہ نے اعلان فرمایا کہ بڑا جھنڈا جلوس میں لے کر کے نہ آئے، کیونکہ نوجوان بچے اسے گھماتے ہیں اور اس سے طرح طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں، کبھی کسی کو چوٹ لگ گئی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات آ جاتی ہے۔ تو میرے پیارے، ادب و احترام کا ماحول بنائیں ادب کے ساتھ، اس لیے کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو ادب و احترام کے ساتھ جلوس پاک میں شرکت کی سعادتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں آنے کو قبول فرمائے، ہمارے بولنے کو، آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے سینوں میں آقا علیہ السلام کی سچی الفت و محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کھڑے ہو کے سلام السلام۔
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحبك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پروگرام کے بعد انشاءاللہ درود پاک کی محفل سجائی جائے گی، آپ حضرات سے اس میں شرکت کی گزارش ہے۔ سب لوگ جو ہے جائیں گے نہیں آپ لوگ؟ ہاں درود شریف کی محفل ہے، اس کے بعد میں ایک آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لگے گا، اس کے بعد آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ تو 4:30 بجے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے ہمیشہ فاتحہ خوانی کا اہتمام ہوتا تھا انشاءاللہ اہتمام کیا جائے گا۔ 4:30 بجے آئیے، صبح صادق سے قبل، اس سے پہلے ہی، ٹھیک ہے؟ 4:30 بجے آ جائیے گا۔ الفاتحہ۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار، پروردگار عالم، ہم سب نے یہاں پہ حاضر ہو کر تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں شریک ہوئے اور قرأت پاک اور نعت و مرقبت تقاریر اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور میں ہدیہ درود و سلام ہم سب نے پیش کیا، اور جو بھی شیرنی یہاں حاضر ہے اور قرآن پاک کی سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ سورہ اخلاص شریف کا ذکر ہوا، مولا سب کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ان سب کا ثواب ہم سب کے پیارے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر ہے قبول فرما۔ سرکار کے وسیلے سے تمام انبیاء علیہ السلام، حضور کی آل ازواج مطہرات اور فائدہ شہید، تمام صحابی صحابیات کی بارگاہوں میں نظر ہے قبول فرما۔ تمام بزرگان دین اولیاء کاملین جمیع مومن مومنات کے ارواح کو نظر ہے قبول فرما۔ یا اللہ ہم جتنے بھی احباب یہاں پہ حاضر ہیں، ہم سب کے آباء و اجداد، اعزاء، خاندان، رشتہ دار جو بھی دنیا سے جا چکے ہیں، اگر سنی صحیح العقیدہ رہے تو ان سب کے بھی ارواح کو نظر ہے۔ یا اللہ ہم سب کے نام اعمال میں اس کا ثواب درج فرما۔ یا اللہ اس محفل بعد میں جو بیمار ہوں ان کو شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہوں ان کو صاحب اولاد بنا دے، جن کے پاس بچے ہیں ان کے بچوں کو نیک اور کامیاب بنا دے۔ یا اللہ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے والدین کریمین اور جمیع مومن مومنات کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرما، عزت آبرو جان مال کی تو حفاظت فرما۔ پورے روئے زمین پر جہاں بھی مومن مومنات آباد ہیں، مولا سب کی عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پرچم اسلام کو بلند و بالا فرما، دشمنان اسلام کو قائم و فاسد فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو عزت شان و شوکت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ مولا وہ بھی عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم